والذي أرسل إلينا رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقال الله عز وجل ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وقال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، علماء دین، امت بہترین، جماعت مسلمین، اللہ رب العالمین کا بہت فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بڑا فضل و کرم فرمایا، بڑی بندہ نوازی فرمائی کہ ہمیں اپنے پاک گھر میں بلا کر ایسی جگہ اور ایسی آبادی اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کے نام بہت ہی کمی کیے جاتے تھے، اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو اس مقدس پاکیزہ دنیا کا سب سے بہترین روح پرور مجلس میں جمع فرمایا. مزید اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اور کرم ہوا ہمیں دین کی نسبت سے کی زبان میں سننے کا موقع فراہم فرمایا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق آپ سبوں کو سمجھنے اور ان باتوں کا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مساجد، مدارس، مساجد دینی چیزیں ہیں اور یہاں سے دین کی نشر و اشاعت ہوتی ہے اور دین کا چراغ اور اس کا ڈنکا پوری عالم کا مشورہ ہے. یہ مسجد اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پوری دنیا کی سب سے بہترین جگہ جو ہے مسجد ہے. اور یہ مسجد سجدہ سے نکلا، سجدہ کرنا، سر کو جھکانا. مسجد وہ جگہ جہاں انسان اپنے سر کو ٹیکے اور سجدہ کرے. معزز حاضرین، یہ خدا کا گھر ہے، کسی انسان کا گھر نہیں ہے اور سب سے مقدس اور پاکیزہ یہ جگہ ہے. اس جگہ انسان آئے اپنی پریشانی، اپنے مشکلات، اپنے مسائل اور تمام چیزوں کو خدا تعالیٰ سے مانگ لے. اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے اگر انسان شرک دل سے نیت کو صاف کرے، طہارت قلب کے ساتھ اللہ رب العالمین سے مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی بات کو اور بات کو پوری فرمائے گا. معزز حاضرین، میرے خطبہ کے درمیان آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک جگہ سے آیت کریمہ تلاوت کی اور دوسری جگہ سے بھی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ نماز کو قائم کرو، نماز قائم کرو. قرآن مجید کے اندر سینکڑوں مقامات پر اللہ رب العالمین نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور نماز کو قائم کرنا اور نماز
الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بے شک یہ نماز برائی بے حیائی سے روکتی ہے ولذکر اللہ اکبر اللہ کی یاد اللہ کا ذکر اس کی تصویر یہ سب سے بڑی چیز ہے خوش قسمت انسان ہے وہ جو خدا کی بڑائی اس کی بڑائی اس کے ذکر و اذکار اور اس کی عبادت میں مشغول ہے اللہ یعلم ما تصنعون انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے انسان کے شہرت سے بھی زیادہ قریب اللہ رب العالمین اس کے دل میں کون سی بات اٹک رہی ہے یا اٹکنے والی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جان لیتا ہے تو یہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے آج ہمارا پوری زندگی نماز ادا کرتے ہیں پوری زندگی نماز پڑھتے ہیں جب سے ہوش سنبھالے مسجد آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں دوسروں کی دعوت بھی دیتے ہیں اس کے لیے تبلیغ بھی کرتے ہیں لیکن یہ نماز ایک ایسی نماز پڑھنا نہیں ہے جو ہماری پریشانی اور مشکلات کو کیا دور کرے گی یہ ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے بھی نہیں ہوتی اس کے پیچھے ایک راز محمد ہے اور ایک وجہ ہے ایک سبب ہے ایک ریزن اور کارن ہے جسے ہمیں جاننا ضروری ہے ہم پوری زندگی اپنی عبادت میں گزار دیتے ہیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے کرتے پیشانی کے اوپر ایک دعا لے لیتے ہیں لیکن نماز ہماری ہمیں برائی اور بے حیائی سے نہیں بچاتی ہے اور اگر ہمارے پاس ہمارے اوپر کوئی آفات ناگہانی آسمان سے کوئی مصیبت کوئی پریشانی کوئی عذاب اور بلا آتی ہے اس کو بھی دور نہیں کر سکتی ہے یہ ہماری نماز ہمارا نماز یہ لنگڑا ہے ہمارا نماز یہ لنگڑا ہے اس کے پاؤں ٹوٹ گئے ہیں اس کے بازو ہے جو ہاتھ ہے اس میں کوئی دم نہیں ہے کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے اس نماز میں اس وجہ سے ہماری نماز میں بے حیائی اور بیماری نہیں روک رہی میرے بزرگوں اور دوستوں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اور دنیا کی تمام چیزیں اس تغیر پذیر عالم میں ہر شے بدل رہی ہے بدلتے رہے گی جزا بدلیں گے موسم بدلیں گے انسان بدلے گا آبادیاں بدلیں گی چاند پچھم سے سورج پچھم سے شروع ہو سکتا ہے اور سورج میں ڈوب سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کلام اس کے اندر ذرہ برابر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے اور اس کے اندر ذرہ برابر کوئی شک نہیں کر سکتا ہے اور اس کا فرمان اور اللہ کا حکم ہے اس کے اندر جھوٹ کی ذرہ برابر آگے نہیں ہو سکتی ہے اور حاضرین اللہ نے فرمایا نماز بے حیائی اور بری باتوں سے انسان کو روکتی ہے لیکن ہماری نماز ہمیں بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں روکتی ہے اور حاضرین اس نماز کے لیے اندر شرائط ہے اندر آداب ہے اور اس کے چند طریقے ہیں جس کو انسان اپنا کر کے نماز کو ادا کرتا ہے اور نماز جیسی نماز پڑھتا ہے تو حسن گزار کی نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے اور پوری دنیا کی تمام پریشانیاں اور مشکلات کو اس انسان سے نکال دیتا ہے ہٹا دیتا ہے وہ بندہ اس میں زمین پر جہاں بھی جاتا ہے وہ خوش ہوتا ہے حاضرین نماز کے اندر سب سے پہلی چیز ہے اخلاص ہونا چاہیے للہیت ہونی چاہیے صرف اور صرف نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے واسطے خدا دیکھ رہا ہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے ہمیں اس سے کوئی مطلب کوئی پرواہ نہیں میرا خدا اور میرا رب نماز سے خوش ہو جائے اور نماز کو دیکھ لے یہ ہمارے لیے بہتر ہے آج ہمارا کوئی اس نیت سے بھی نماز ادا کرتے ہیں کہ لوگ دیکھیں تو یہ نمازی ہے یہ تمام صاحب نماز پڑھتے ہیں یہ صبح اور شام مسجد آتے جاتے ہیں یہ ہماری نیت اللہ سے دور اور یہ ہمارے نیت اللہ سے دور ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے نماز حرام ہو جاتی ہے بجائے اجر و ثواب کے نماز آخرت میں ہمیں سخت سزا دلائے گی اور ہماری نیت کی کمی ہوگی حاضرین اور دوسری چیز جو مفسرین کرام نے لکھا ہے طہارت قلب ضروری ہے دل کی پاکیزگی اس دل کے اندر خدا کی محبت اس کی عشق کے علاوہ کوئی دوسری چیز میں نہ ہو صرف اور صرف چاہے وہ کراٹے کی گھنٹی ہو چاہے کراٹے کی گھنٹی ہو انسان اللہ کی صدا اللہ اکبر کو سنے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے اس کی محبت میں مسجد آ جائے اور نیت کے ساتھ نماز ادا کرے ایسی نماز انسان کو کامیاب کر سکتی ہے اور حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے اور تیسری بات یہ ہے وہ جماعت ہے انسان جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے ہر نماز پڑھنا چلو میں پڑھنے
سے بہتر ہے، لیکن یہ ایک طرح کا نماز کا مذاق ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے یہ نماز بہت بڑی چیز ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ اس نماز میں یہ انسان کی اور مسلمانوں کی قوت اور طاقت کا ایک مظاہرہ ہے۔ دشمنان اسلام اس بھیڑ کو دیکھ کر کے اور اس طاقت کو دیکھ کر کے، اس طاقت کو دیکھ کر کے، اتحاد اتفاق کو دیکھ کر کے وہ خود آ جائیں گے اور پیچھے چلے جائیں گے۔ نماز کو مسجد میں ادا کی جائے، جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے، تو ایسی نماز انسان کو حیائی اور باتوں سے روکتی ہے۔ حاضرین، اور نماز کے اندر جو چیز ہے وہ خوشو اور شروع ہونی چاہیے، اللہ کا ایک ڈر ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے۔ آج ہماری نماز کا جائزہ لے لیجیے، مسجد میں چند لوگ بیٹھے ہیں، ایسے رجوع کرتے ہیں، ایسے سجدہ کرتے ہیں کہ گویا کہ ہم کھانا سے ابھی آئے ہیں۔ لوگ بھی دیکھتا ہے تو کہتا ہے وقت کا سب سے بڑا بزرگ یہی انسان ہے، لیکن مسجد کے اندر کوئی نہ ہو اور ہر کوئی آپ کے نام پڑھنے آئے تو محترم حاضرین، یہ بول کر کے اندر 4 رکعت اس کی پوری ہو جاتی ہے۔ کہاں گیا کہاں ہے قیام، کہاں ہے رکوع، کہاں ہے سجود، تیرے سجدے تیرے کافی مقصد کے بعد پڑھتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے۔ محترم حاضرین، مسجد کو بناتی شب بھر میں ایمانی حرارت والوں نے اپنا قرآن پاک تھا، برسوں میں نمازی بن سکا۔ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی۔ محترم حاضرین، نماز کے اندر خشوع بہت ہی ضروری چیز ہے۔ انسان اگر خشوع کو نہیں اپناتا ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے نماز نہیں پڑھتا ہے، تو ایسی نماز اس کے منہ پر طے کی جائے گی۔ قیامت کے دن بجائے اجر و ثواب کے یہ نماز اس کے لیے نماز جان بن جائے گی۔ حاضرین، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اس طرح سے نماز ادا کرے، اس طرح سے نماز ادا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ رکوع اطمینان کے ساتھ ہو، سجدہ اطمینان کے ساتھ ہو، قیام اطمینان کے ساتھ ہو، کوئی اس میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہر ارکان کو اور رکن کو جو نماز کے اندر فرض ہے، ضروری ہے، واجب ہے، اس کو صحیح طریقے سے انسان ادا کرے تو ایسی نماز اس کو کامیاب کر سکتی ہے۔ محترم حاضرین، انسان اس طرح سے نماز ادا کرے گویا وہ خدا کو دیکھ رہا ہے اور اللہ سے ڈائریکٹ وہ ملاقات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے۔ نماز کی فضیلت بھی آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج سے واپس ہوئے اور نماز پڑھ کے آئے، صحابہ کرام خوشی کے جھوم گئے کہ اللہ سے ڈائریکٹ سامنے کا سیاح پر نماز پڑھ رہی ہے اور وہ خوشی سے جھومنے لگے۔ محترم حاضرین، اس لیے نماز کو ایسے ادا کرے گویا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ نماز کو ایسے ادا کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ یہاں موجود ہے اور کم سے کم یہ فکر انسان کے اوپر طاری نہ ہو تو انسان کو اپنا خیال کرنا چاہیے کہ چلو میں تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے کہ اللہ اس نماز سے خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ ایسی نماز میں انسان پڑھتا ہے محترم حاضرین وہ کامیابی کا نام ہوتا ہے۔ اور ساتھی چیزیں جو ہے وہ ملازمت ہے، پابندی ہے، نماز کے اوپر پابندی کرتی جائے، نماز کا لحاظ کیا جائے اور پابندی کرتی جائے۔ پتہ چلا ایک بھی آدمی دھوم دھام سے نماز پڑھے، رات دن مسجد میں اتار دیے، کوئی تہجد اور اشراق ہماری نہیں چھوٹی، لیکن ایک مہینہ کے بعد اپنی فکروں میں تکلیف ہو گئی، سر میں چکر ہو گیا، بدن میں کوئی بیماری چھوٹی سی ہو گئی اور اب مسجد نہیں جانے لگے۔ پھر 2 مہینہ چھوڑ دیا، 2 مہینہ کے بعد پھر طبیعت ٹھیک ہوئی، مسجد آ گئے۔ میرے محترم دوستو، نماز ہر حال میں فرض ہے، ضروری ہے، کسی بھی حال میں نماز نہیں ہے۔ اگر انسان نماز کو کھڑا ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر کے پڑھے، اگر بیٹھ کر کے نہیں پڑھتا ہے تو بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے، نماز کسی بھی حال میں پاک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک نابینا صحابی ہے ابن ام مکتوم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے ہیں، میں نابینا ہوں، میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں، میں آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں گھر میں نماز ادا کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی کہا کہ مسجد میں جا کر کے نماز ادا کرو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جماعت کی پابندی کرتے تھے اور نماز خود مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لے لیجیے، نبی علیہ السلام ایت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آخری وقت ہے، آپ دنیا سے جانے والے ہیں، اب موت کا
پوری حیات اور حیات طیبہ آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوا ہے، نمونہ ہے، ایکشن ہے، اسی کو اپنا کامیاب ہو سکتے ہیں اور نبی کے طریقہ کو اگر ہم چھوڑ دیں تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اگر بنا لے نبی کا سوا شعار ایسا کسی میں پنہا ایسا بلندی کسی میں پنہا وقار اپنا اور دوسری آیت کریمہ میں مکہ کے درمیان پیش کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو کسی بندہ زندہ کو کسی انسان کو اس بات سے روکے کہ مسجد میں سجدہ کرے نماز ادا کرے اور اس کے اندر خلل ڈالے۔ اگر کوئی انسان مسلمان کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے سب سے بڑا ظالم ہے اور اللہ تعالیٰ ظلم کو برداشت نہیں کرے گا۔ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ انسان کو ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا ہے، اس کے بندہ اگر کسی بندے کو ظلم کرتا ہے اللہ اس کو برداشت نہیں کرے گا اور اس کو توبہ کر دے گا، اس کو ستیہ ناش کر دے گا اور اس کو اللہ کو برباد کر دے گا، اس کے نام و نشان کو مٹا دے گا۔ آج ہمارے مسلمان کے جائزہ نشے آئے اخبار میں ٹیلی ویژن میں موبائل میں واٹس ایپ میں فیس بک وغیرہ پر آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ اس ملک کے عزیز کے اندر مدارس اور مکاتب کے اوپر کیسی بری نظر پڑی ہوئی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایسے مسجد کو ختم کر دیا جائے، مدارس کو ختم کر دیا جائے۔ یاد رکھیے وہ مسجد پر قبضہ کر سکتے ہیں، تالا لگا سکتے ہیں، لیکن کسی انسان کے دل میں کسی ایمان کو شرم نہیں کر سکتے ہیں۔ چند دن پہلے میں ایک بیان میں تھا، چند دن پہلے میں ایک جلسہ میں تھا، ایک مفتی صاحب بنا رہے تھے رشیا کے واقعات اور حالات، انہوں نے بیان میں فرمایا کہ رشیا 70 سال، 1 سال 2 سال 3 سال ہے، 70 سال مسلمانوں کے اوپر پابندی آئے ہوئی، وہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن پڑھ سکتا ہے، نہ اس کے گھروں میں اور اس کے دروازے پر آدمی زبان میں کوئی الگ کوئی لکھی ہوئی بات تعلیم نہیں ہو سکتی ہے۔ 70 سال یہ دعوت دی گئی معزز حاضرین، لیکن جب وہ جماعت رشیا کی جماعت جب نظام الدین مرکز میں آئے تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ میرے بھائی آپ یہ ہندوستان کے بڑے بڑے مدارس کا سیر کرائیے، ہمیں گھمائیے تاکہ میں دیکھوں کہ دین کی تبلیغ اور نشر و ارشاد میں کیا ہوتی ہے۔ چنانچہ جب وہ دیکھا تو وہ خوش ہو گئے اور انہوں نے اپنے حالات اور واقعات کو بیان کرایا تو لوگوں نے پوچھا کہ جب آپ کے یہاں 70 سال سے پابندی عائد ہے تو کیسے آپ مفتی بن گئے، کیسے آپ پڑھ لیے، کیسے آپ عالم بن گئے؟ میرے محترم دوستو، انہوں نے کہا اپنے گھروں کے اندر میں شرک کھود لیتے ہیں، زمین کے اندر بل بنا لیتے ہیں اور اس بل کو صاف ستھرا کر لیتے ہیں۔ جب ہمیں کوئی چیز پڑھنی ہوتی ہے ہم اس بل کے اندر گھس جاتے ہیں، تب جا کر کے آپ پڑھتے ہیں۔ اس طرح سے ہمارے یہاں تعلیم ہوتی ہے۔ معزز حاضرین، جب کسی انسان کو کوئی چیز سکھانی ہوتی ہے تو کسی انسان کو ایسے ہی کہتے ہیں کہ تم مر جاؤ، حالانکہ وہ زندہ ہوتا ہے تو قبر کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، اس کو قبرستان میں ڈالا جاتا ہے اور پھر وہاں جا کر کے دعا سکھائی جاتی ہے، دین کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ایسے ماحول میں جب وہاں دین پھیلا تو یہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی نظر ہمارے اوپر ہے، لیکن وہ جنت چور ہو جائے گی، وہ ناکام ہو جائے گی، خدا کا یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ مومن ہو، ہمارے اندر ایمان ہو۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مسجد میں آئے، سب کو سکھائے اور نماز ادا کرے۔ حاضرین، دنیا کی سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک وہ بازار ہے۔ بازار ہم سے آباد ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا ہے ہم کبھی نہ سوچے کہ آج بازار ہو جائے، لیکن مسجد میں ہم مہینوں اور سالوں میں ہوتے ہیں، لیکن کوئی ہمیں فکر نہیں ہے۔ ہم جمعہ کے دن آ جاتے ہیں اور کسی کے جنازے میں چلے جاتے ہیں، مینٹین کر لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہیں اور ہماری زندگی کی حالت ہے تو یہ زندگی میں ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے۔ یہ ہماری کمی بتائی ہے، ہماری کمی بتائی ہے۔ اگر مسلمان مطمئن ہو جائے تو قوم کے نظام کو بدل سکتے ہیں اور پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت ہو سکتی ہے۔ دوستو، لہٰذا حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا گھر بنائے گا۔ دوستو، دنیا میں مسجد کی تعمیر کرنا، اس کو بنانا اور اس کو سنوارنا اور بھی محبوب اور پیارا عمل ہے۔ اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے اور اس کے بدلے سے اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے۔ لہٰذا
ہمارے بھائیوں نے جن بھائیوں نے اس کے بنانے میں محنت کی ہے اور اپنے جان کو اپنے مال کو اور اپنے کاروبار کو اور اپنے وقت کو تمام چیزوں کو صرف کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اللہ کے گھر کو بنانے میں اس طرح سے مدد کرے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت میں گھر بنائے گا جنت میں گھر بنا دے گا محترم حاضرین اس زمین کو سجدہ لگا دیا ہے اس سے بھی بڑا کوئی ظلم ہے زنا کرنے کو ظلم سمجھتے ہیں اسی طرح سے قتل کرنے کو ظلم سمجھتے ہیں لیکن نماز کا چھوڑ دینا قتل کرنے سے بڑا ظلم ہے میرے بھائی اور دوستو صرف جمعہ کے دن ہم نمازیں پیتے ہیں صرف جمعہ کے دن ہم اللہ کے روشنی میں ہم دیکھتے ہیں یا صرف جمعہ کے دن اپنے گھر کے کاروبار کرتے ہیں یا صرف جمعہ کے دن ہم اللہ کے بناتے ہیں یا صرف ہم جمعہ کے دن اللہ کے ہوا میں سانس لیتے ہیں اس کے دیے ہوئے پانی پیتے ہیں اس کے فضل اور غذا سے فائدہ اٹھاتے ہیں ایسا نہیں ہے خدا نے اتنا بڑا نظام چلایا کانوں میں اور قوت لگایا آپ نے یہ قوت اور طاقت ہے کہ دنیا کی کوئی بھی مشین اتنا دور نہیں دے سکتی ہے اس مشین سے انسان آنکھ سے دیکھ سکتا ہے اور اللہ رب العالمین نے جو نالی لگائے ہیں کھانے کے الگ ہے سانس سے الگ ہے ایک ایسا نظام چلایا ہے انسان سانس سے کوئی پانی بند ہو جائے دوسری نالی ہو جائے اور کھانا کھائے تو دوسری نالی ہو جائے اور پہلی نالی بند ہو جائے دوستو شیطان نے ایک سجدے کا انتظار کیا اور اللہ نے کہا کہ عدم سے سجدہ کرو تعظیم کے لیے لیکن انہوں نے سجدہ سے انکاری ہوا تو سب سے بڑا ظلم تھا لیکن اللہ نے اس کو کاٹ کر کے زمین پر پھینک دیا ہم دل میں اس کو سجدے کا انتظار کرتے ہیں اس پر بھی ہمیں ہوش نہیں آتا ہے ہمارا دل نہیں بڑھتا ہے کہ ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہ کیسا مسلمان ہے یہ کیسا دین اسلام ہے ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں اور آج ہم کہیں گے ہماری اولاد کہاں نہیں مانتی ہے ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی ہے ہماری اولاد مسلمان ہو گئی لوگ ہمارے دشمن ہو گئے خدا کی محبت ہمارے اوپر آئی میرے ساتھ کتنے پریشان ہے کہ میں خوشی کرنے کے لیے راضی ہو جاؤں میرے دوست اس سے ہوش کی ناک لیجیے اور یاد رکھیے جب تک اس وقت سے جڑے رہیں گے کہ بڑے کے ملاوٹ بھی کریں گے متحد رہیں گے ہمارا سارا نظام اور سکن بہت مضبوط بنے گا اور اس مسجد کو بچانے والے مدرسے کو بچانے والے خود بن جائیں گے اللہ کا یہ دین غالب ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے مرنے کے بعد نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا اگر نماز ساری نکلی تو باقی کے درجے اس سے آسان ہو جائیں گے لیکن نماز کے ہو جائے گا اس لیے میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں ہم لوگ نماز کی پابندی کریں اور سب سے پہلے ہم نماز کو آگے رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے